اگر آپ جھوٹے لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں، تو اس کا چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زندگی کو بڑا آپ کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی وہ ڈبل فیس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ کب سچ بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی کسی بھی بات پہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کہ ہے نا کہ جب انسان کا ایک جھوٹ پکڑا جا رہا پھر اسے کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں ہوتا، اور ایسے انسان کی زندگی خود بھی بڑی ڈسٹرب گزرتی ہے، کیونکہ وہ بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہے نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ایسے آج کل کے دور میں بات بات پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے کس طرح بچا جائے، میں آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات بھی کروں گی۔ اب بلاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور جی یہاں پر جی مارننگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور جی یہاں پر کلیننگ وغیرہ میں نے کر لی ہے۔ کبھی کبھی نا آپ کے جو اس طرح کے یہ گندگی زیادہ ہو جاتی ہے نا، چولہے وغیرہ زیادہ گندے ہو جائیں، تو ان کا ایک ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کبھی بھی اس طرح ہو کہ جیسے دودھ ابل جاتا ہے یا کبھی چائے ابل جاتی ہے، کبھی ہانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور کام میں بیزی ہو گئے تو جو ہے نا ہو جاتا ہے ایسے، تو اس کی یہی ٹپ ہے کہ رات کے ٹائم نا آپ نے نا سوڈا، وینیگر اور ڈش واشر وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال کر چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ مارننگ میں اٹھیں گے نا تو اچھے سے پھول چکا ہوگا، اور آپ نے نا بس اتنی محنت بھی نہیں کرنی اور جھٹ پٹ سے یہ صاف ہو جانا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد جی میں نے پھر یہاں پہ اپنا ناشتہ بنانا تھا، جو کہ میرے پاس میں نے آلو قیمے کا سالن بنایا تھا تو وہ رکھا تھا، اور میں پراٹھے بنا رہی تھی۔ اور چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہے بلاگ، اور ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ اکثر آپ کی زندگی میں نا جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت قریبی رشتوں میں یہ چیزیں یہ جو ہے نا عادت ہوتی ہے، اور لوگ بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات اگر چھپا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر چھپا بھی رہے نا تو جھوٹ نہ بولیں کہ نہیں شیئر کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں نہ شیئر کریں، لیکن بہت سے لوگوں کی نا فطرت میں یہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جہاں نہیں بھی بولنا چاہیے وہاں پر بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جھوٹ سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں، جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ آپ سے کبھی بھی آنکھ ملا کے بات نہیں کریں گے، کبھی آپ کو دیکھ کر بات نہیں کریں گے، فیس ان کا بتا دے گا، ہاتھوں کو جو ہے نا کرتے کرتے جو ہے وہ رک جائیں گے، اور آنکھوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، فیس ریڈنگ ان کی بتا دے گی۔ اور دوسری چیز وہ بڑی کانفیڈنس سے بولیں گے، اور پھر کبھی ان کے جھوٹ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی ایک بات نہیں ہوگی ان کی، کبھی ایک بات نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ دو بات کریں گے نا، آج ملے تو کچھ کہیں گے، 2 دن بعد ملیں گے تو کچھ اور کہیں گے، اور وہ کیونکہ جھوٹا انسان نا کہہ کر بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا اس نے کیا بولا ہے۔ تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹا انسان بول کر نا وہ بھول جاتا ہے، اور آپ کو تو یاد رہتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں ٹائم ایسے بولا تھا اور اب آپ ایسے بول رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بھی بول رہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، تو پھر آئندہ بس ایک ہی حل ہے کہ ایسے بندے سے بچیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بھلائی ہو، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں جو دوسرے لوگوں کو کہہ سکتا ہے، اور پھر وہ آپ سے اوروں سے بھی رشتے جو ہے نا خراب کروا سکتا ہے اس کا، کیونکہ کسی کی نیچر فطرت نہیں وہ آپ بدل سکتے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی بات ان ایسے لوگوں سے زیادہ نہ کریں، اور ان کی باتیں پکڑ بھی لینا کہ کبھی مانتے نہیں ہیں، بڑے کانفیڈنس سے یہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور ان کے اندر نا ایک بالکل ڈھیٹ بھی حصے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے بھی رہے نا تو نہیں مانتے، آپ کی بات کو بھی وہ کہیں پر بھی بیٹھ کے رد کر دیں گے کہ نہیں ایسا میں نے کہا ہی نہیں کبھی، میں تو ایسا کرتے ہی نہیں ہوں، یا میں نے تو یہ بات بولی ہی نہیں تھی۔ تو وہ کبھی اپنے جھوٹ کو نا نہیں، اب بس یہ ہوتا ہے کہ جس سے بات ہوتی ہے وہ بندہ جان جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو ایسے لوگوں کی ایک تو باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر رشتوں کو خراب کرنے کے لیے نا ادھر کی ادھر باتیں کرتے ہیں۔
ایک سے بات کرتے ہیں پھر دوسرے کے پاس جا کے کچھ اور بولتے ہیں اور کسی اور طریقے سے بولتے ہیں تاکہ وہ آپ سے اس کا رشتہ خراب ہو جائے. ویسے لوگوں پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اپنی راز تو ویسے بھی شیئر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس سے جتنا ہو سکے احتیاط کریں. باتوں کو چھپائیں، راز میں رکھیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو نہ کہ مشکل ہو. ایسے لوگ مشکلیں بڑی پیدا کرتے ہیں. اور ایک کہیں نہ کہیں یہ نہ منافق تو ہوتے ہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ حاسد بھی ہوتے ہیں. یہ حاسد لوگوں میں بھی یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. جو آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے. کوئی جھوٹ بہت بولتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی تو وہ پھر کہیں نہ کہیں آ کے آپ کے ساتھ نا منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی یہ بڑی جو نا مشکلیں پیدا کرنے والی اور انتہائی بری عادت ہوتی ہے. جس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ان کو بالکل اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے. مجھے سمجھتی ہوں سب سے جو بری اس کا نقصان ہوتا ہے نا کہ آپ سے ایک تو رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو رشتے پھر آپ کو بات کا یقین نہیں کرتے. آپ چاہے جتنا مرضی سچ بول رہے ہو آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا. تو پھر وقت گزرتا جاتا ہے جب آپ سچ بھی کہہ رہے ہو تو رشتے آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بہت دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس عادت سے ہمیں بہت نقصان ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ یہ عادت نہ دین میں بھی ہمارے اس کی بڑی سختی ہے کہ نہیں بولنا چاہیے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. اگر کہیں بہت زیادہ وہ ہو گئی کہ جی مجبوراً کوئی رشتہ ختم ہو جائے گا یا کچھ تو پھر ایک رشتے کو بچانے کے لیے گنجائش ہے. لیکن بہت سے لوگ جو عادت ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جھوٹے انسان کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ نا بات بات پہ جو ہے نا قسم اٹھاتے ہیں. قسم سے میں نے نہیں یہ کہا تھا، قسم سے میں یہ نہیں کرتا، میں نے تو یہ نہیں بولا، میں ایسا نہیں ہوں، قسم کرتے. تو یہ بھی ان کی نشانی ہوتی ہے. قسمیں بہت کھاتے ہیں. قرآن بہت سے لوگ نعوذ باللہ قرآن اٹھانے پر آ جاتے ہیں کہ جو قرآن اٹھا رہا ہوں میں نے یہ بات نہیں بولی. یہ چیزیں جو ہے نا یہ جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. بات کر کے بھول گئے وہ تو سچا کبھی نہیں بھولے گا، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا اور جھوٹا کہہ کے بات کو بھول جائے گا. جب ملے گا اس کی بات کبھی میچ نہیں ہوگی پہلی بات سے. پہلے کچھ اور کہہ رہا ہوگا کچھ اور کہہ رہا ہوگا، دوبارہ ملے گا تو کچھ اور کہہ رہا ہوگا. تو یہ جھوٹے اور منافق بندے کی نشانی ہے. اس سے بچنے کا یہی حل ہے کہ ایسے لوگوں کو سے تعلق نہ ختم کریں لیکن ہاں یہ ہے کہ ان سے ایک اسپیس رکھیں، ان سے اپنے راز نہ شیئر کریں، ان سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ پھر آپ کے مزید رشتوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اور جس سے نا پھر وہ جو صفائیاں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو کہ جی میں وہ سلسلے سے آپ بچ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو مصروف بنائیں اور ایسے لوگوں سے اللہ سب کو بچائے. اور اگر ایسی عادتیں کسی میں ہیں تو وہ بھی اپنی عادتوں کو ختم کرے کیونکہ یہ عادتیں بالکل اچھی نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کرتا. دوسرا آپ کی عزت بھی نہیں ہوتی ہے. اگر عزت چاہتے ہیں تو کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں. ایسی عادتیں بالکل اچھی نہیں ہوتی. اور یہاں جی میرا ناشتہ بھی تیار ہو گیا تھا اور میں نے آج آپ کے ساتھ مارننگ روٹین شیئر کی تھی. کیسا لگا میرا ولاگ ضرور بتائیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. موسم بھی آج بہت اچھا ہو رہا تھا اور بارش بتائیے تو کراچی میں انشاءاللہ ہوگی بارش. لگ رہا ہے مجھے کہ جی بارش کا موسم بنا ہوا ہے. چلیں مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے. اچھا سا کمنٹ لازمی کر کے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور لائک بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.